حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد لی مع اللہ وقت، میں صرف اتنا بیان کروں گا جتنا آپ کی سمجھ میں آئے. اس میں تصوف کے حوالے سے بات کروں نا تو کپڑے پھاڑ دو گے وہ بات میں نہیں کروں گا. فرمایا لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ میرا خاص وقت ہے. اللہ کے ساتھ میرا خاص وقت، خاص وقت. کاش کہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے، اتنے جملے میں ہی بہت کچھ کہہ گیا ہوں. اللہ کے ساتھ میرا خاص وقت، لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں ہوتا ہوں اور رب ہوتا ہے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی دم نہیں مار سکتا، بس میں ہوتا ہوں اور رب ہوتا. اللہ میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن کو پسند کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے، کیفیت میں تھے، تو میں نے ان سے کہا، پکارا تو حضور نے کہا تم کون ہو؟ تم؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کہا کون ابو بکر؟ آپس میں بات ہو رہی، حضور فرما رہے کون عائشہ؟ حضور کی بیوی. کہ کون عائشہ؟ کہ میں ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ انہوں نے چونکہ جانتی تھیں ہٹ گئیں. کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کہ میں تو آئی تھی، آپ تو مجھے پہچان نہیں رہے تھے. میں تو آئی تھی، آپ مجھے؟ فرمایا میں نہیں تھا عائشہ، میں نہیں تھا، میں رب کے جلووں میں تھا، میں نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تو آئی تھی. کیا مطلب؟ اتنا استغراق اللہ میں ایسے گم. اسی لیے میں نے کہا نا، میں صرف دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، شریعت کی بات کرنی ہے، آپ سب کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہ رب تعالی اور حبیب کے راز کیا ہے یہ امت سمجھ سکتی. خدا کی قسم میں نبی کو بندہ مانتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نبی کو بشر مانتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نبی کو مخلوق مانتا ہوں، مگر نبی کی حقیقت کیا ہے یہ رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اللہ اکبر یا رسول. میں ایک مصرع پنجابی کا پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں، پسند آئے تو ٹھیک، فتویٰ نہ لگانا، سمجھنے کی کوشش کرنا. شاعر کہتا ہے لکھ میم دے پردے پا پا آ، تینو جانن والے جان گئے. او لکھ میم دے پردے پا پا آ، تینو جانن والے جان گئے. وہ کیا ہے؟ شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. ہم ان کی حقیقت کو جانتے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. اب میں نے یہ شعر معراج میں سنایا تھا، سمجھانے کے لیے پھر پڑھ رہا ہوں.
جو اس رات آئے تھے انہوں نے سنا ہوگا، جو نہیں آئے سن لو، اس کو سمجھ لینا۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت سے کہلوایا گیا ہے، بڑے مزے کا، اس طرح کا شعر اردو شاعری میں نہیں ملے گا، کہلوایا گیا، سمجھنے کی کوشش کرنا، شاید تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ ظاہر۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، دھیان دو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کاش یہ شعر، یا رسول، کاش یہ شعر ہم سمجھ لیں، ہمیں پتہ لگ جائے۔ میں کہتا ہوں تم نے صرف یہ دیکھا وہ حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چل رہے ہیں، تم نے دیکھا مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، تم نے دیکھا خون مبارک نکل آیا، تم نے دیکھا کہ جی ان کو دانت مبارک کا کنارہ شہید ہو گیا، تمہاری نظر ان چیزوں پر رہی۔ ارے دیکھنے والوں نے دیکھا وہ وہاں بھی گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ جبریل بھی جن کی تاب لا سکا نہیں، میرے آقا کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ اب حضور کا خاص وقت ہے اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کبھی کبھی، کئی دن میں کئی مرتبہ، کبھی رات میں کبھی دن میں حضور اللہ کے جلووں میں ہوتے ہیں۔ رب ہوتا ہے اور حضور ہوتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا انوار ملتے ہیں، کوئی جان سکا نہیں۔ نہیں، جن کو حضور نے کچھ بتایا، جن کو حضور نے، اونچی گئی ہے یہ لفظ کچھ، ذرا زور دے کے، جن کو حضور نے کچھ بتا، وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے حضور سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں، ایک تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا بیان کروں تو یوں انہوں نے ہاتھ چلا کے دکھایا تم میری گردن کاٹ دو گے، کیا مطلب تم سے برداشت۔ اور جن کو کچھ بتایا وہ یہ بتا رہے تو جس کو سب کچھ ملا ہے، ہم ان کی شان جان سکتے۔ حضور کو یہ کہنا کہ نہیں جی اللہ سے ایک بار ملے، وہ روز ملتے تھے، وہ روز، ان کا خاص وقت تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا میں اور آپ ان کو جان سکتے۔ اونچی، ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ صرف معراج میں گئے تھے، تو معراج میں تو جسمانی طور پر اللہ لے گیا، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق جسے ہم لفظوں میں بیان کر سکتے۔ اونچی، مثنوی میں مولانا روم نے اس بارے میں جو کچھ لکھا میں لفظوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں خود تو سمجھ گیا مگر اس کو لفظوں میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ وہ ہیں کیا، وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے حضرت جبریل سے فرمایا اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے آ، اپنی اصلی شکل میں، کیونکہ حضرت جبریل امین حضور کے سامنے بندے کی شکل میں آتے تھے، کبھی کس شکل میں آتے تھے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں، کسی بندے کی شکل، حضور نے فرمایا اصلی شکل۔ روایت کے الفاظ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں میں وہ نہیں، اپنے اندازے میں، لوگ تو کہتے ہیں حضور نے جب کہا تو حضور بے ہوش ہو گئے، معاذ اللہ، لوگوں نے یہ لکھا، مجھ سے یہ لفظ برداشت نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے۔ جب حضور نے ان کو فرمایا دیکھنے والوں نے دیکھا حضور کے جسم میں حرکت،
نہیں تھی. انہوں نے اس کو بے ہوش کہہ دیا کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے. یعنی بظاہر حضور کا جسم ایسے نظر آیا کہ اس میں حرکت نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے حرکت فرمائی, اب حضور سنا رہے ہیں جبریل کیسا ہے. جبریل جامعہ مسجد گلزار حبیب میں شب براءت میں جمع ہونے والوں ذرا ہوش کے ساتھ جواب دینا, بے ہوش کو کچھ نظر آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بے ہوش دیکھ سکتا ہے؟ حضور بتا رہے جبریل کیسا ہے. تم بے ہوش کہہ رہے ہو, بے ہوش تم ہو, تمہیں ہوش نہیں ہے. حضور کی شان, جبریل ہے نوری, حضور لباس بشری میں جب کہا جبریل کو اپنی اصلی شکل دکھاؤ, میرا نبی شان بشری سے شان نوری میں جلوہ گر ہوا. لوگوں کو لگا جسم حرکت نہیں کر رہا, حضور دیکھ بھی رہے تھے, مشاہدہ بھی کر رہے تھے. شان نوری کا جلوہ تھا, جسم والوں کو جسم نظر آیا, نبی تو شان نوری میں موجود تھے. مولانا روم فرماتے ہیں میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ حضور خاص نہیں, خاص الخاص بلکہ اخص ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے رب کو دیکھا اور جاگتے ہوئے مسکرا کے دیکھا وہ جبریل کو دیکھے تو بے ہوش؟ وہ کہتے ہیں نہیں, اصل بات یہ تھی حضور شان نوری میں تھے اور جبریل کو دیکھ رہے تھے. میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات بتائی ہے آپ کو. یہ لوگ جو نبی کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ نہیں وہ ہمارے جیسے تھے, ایسی کوئی بات اونچی. میں تو اللہ والوں کی سناؤں. میں نے آپ کو سنائی حضرت سیدنا تیفور با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ. تیفور نام ہے, اس نام سے ان کو آپ جانتے نہیں. با یزید بستامی, ان کے منہ سے کچھ لفظ نکلے, ان کے منہ سے کچھ مریدوں نے سنے. حضرت کی جب کیفیت بحال ہوئی, مریدوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے منہ سے یہ سنا ہے. فرمایا پھر مجھے مارا کیوں نہیں؟ تم نے جب ایسے لفظ مجھ سے سنے تو مجھے مارنا چاہیے تھا, یہ تو غلط ہے. فرمایا آئندہ کبھی ایسا ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہو مجھے مارنا, کیونکہ یہ شریعت کے مطابق جو اس کا حکم ہے وہ لگاؤ. بہت اچھا. حضرت پر پھر دوبارہ وہ کیفیت ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر وہی کیفیت. جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اس نے چاقو مارا, جس کے ہاتھ میں چھری تھی چھری ماری, ڈنڈا تھا ڈنڈا مارا, پتھر تھا پتھر. حضرت کے جس حصے کا نشان لے کر نا, وہ مثلا بازو کا نشانہ لے کے مارتا, اپنے بازو پہ لگا. جہاں چھری ماری نشانہ وہاں لیا, لگا اپنے. انہوں نے کہا ہم ان کو مار رہے ہیں, زخمی خود ہو رہے ہیں. ان کے ہاتھ رک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مار ان کو رہے, لگ خود کو رہا, ان کو تو لگ نہیں رہا. حضرت کی کیفیت بحال ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد مریدوں نے کہا حضرت آج آپ نے پھر وہی کہا تھا. فرمایا تمہیں میں نے کہا تھا نا ایسا ہو تو مارنا. ان کا جی مارا تھا. پھر کیا ہوا؟ ان کا یہ دیکھ لے یہ حال ہو گیا, ہم سارے زخمی ہوئے پڑے ہیں. تو فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. پھر وہ با یزید نہیں تھا, پھر وہ با یزید, ہاں پھر جو تم سمجھ رہے وہ نہیں تھا, پھر وہی تھا. پھر اس چیز کو تم پا سکتے جب غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کیا شان ہو. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ علی ہے. کیا کیا باتیں سناؤں. نبی کیسے اللہ کے ساتھ گم. حضور گئے, اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو فرشتوں کے لڑنے کی آواز آئی. فرشتوں کے بڑے خوش ہو گئے. آپ کے فرشتے بھی لڑتے ہیں, بڑے خوش ہوئے ہوں گے آپ. فرشتوں کے لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ تو تکار ہو رہی تھی, وہ کسی مسئلے میں ان کی آوازیں آ گئیں کہ جیسے بحث ہو رہی ہو. فیما یختصم الملأ الاعلی,
اللہ نے فرمایا محبوب یہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یا اللہ تو جان، یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے یہ الفاظ غیروں نے پڑھ کے دیکھو، حضور نے بتا دیا میں نہیں جانتا، انہوں نے یہ سمجھا اور فوراً لکھا، کیونکہ ان کو تو اعتراض کا موقع چاہیے کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، دیکھو حضور کہہ رہے ہیں اور تم کہتے ہو سب کچھ جانتے ہو۔ ان کا تم سمجھے نہیں ہو۔ حضور کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہو رہی ہے فرشتوں میں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو جان، میں ان کو سننے نہیں آیا، تجھے دیکھنے آیا۔ یہ دیدار چھوڑ کے میں ادھر توجہ کر سکتا؟ میں گم ہوں تیری ذات میں، تیرے جلووں میں گم ہوں، ادھر دھیان دے سکتا؟ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے نبی کے راز کو سمجھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صرف اسی ایک مصرے پہ رہوں گا نا تو بڑی دیر ہو جائے گی، حالانکہ اس میں لی مع اللہ وقتن، اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں، حضور کب کب کیسے کیا کیا کرتے رہے۔ میں معجزات سناؤں، میں آپ کو حضور کی خصوصیات سناؤں؟ نہیں، آپ سنتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے جنت آ گئی، سنیے حدیث ہے نا، سامنے ادھر ادھر کی بھی نہیں، بخاری شریف میں سامنے جنت۔ حضور فرماتے پھلوں، حضور نے یوں ہاتھ کیا، جنت 8000 سال فاصلے پہ، نبی مدینے میں نماز پڑھا رہا، یوں ہاتھ کیا جیسے کوئی چیز پکڑنی پہ چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا جنت آ گئی تھی سامنے، پھلوں کا گچھا توڑنے لگا تھا، چھوڑ دیا، اگر توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں ہے۔ کیا ہمارے جیسا حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر شعر پڑھے نا، مزہ آ جائے گا۔ سب سے اولا اعلی، دل سے پڑھو دل سے مانو، اس پوری کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ سب سے اولا اعلی نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا اللہ سے کیسا تعلق، کیا معاملہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم جان سکتے؟ وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ نامی کہتے ہیں نام والے کو،